ایران امریکہ معاہدے کی تکمیل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔ ایکس پر بیان میں لکھا کہ فیلڈ مارشل نے اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فیلڈ مارشل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا۔ عاصم منیر نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔ ایکس پر بیان میں لکھا کہ فیلڈ مارشل نے اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فیلڈ مارشل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا۔ عاصم منیر نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل کو زبردست خراج تحسین۔ ایکس پر بیان میں لکھا کہ فیلڈ مارشل نے اس بار صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کر دکھایا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فیلڈ مارشل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سعید الزمام ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بالآخر سب کو مبارکباد دے دی گئی ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے۔ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں اب؟ بہت شکریہ لائن پہ دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ساز لمحہ ہے یہ، نہ صرف یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مبارکباد، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو مبارکباد۔ ایک ہیجان برپا تھا، تباہی کی بربادی تھی، اور اس یو ایس اسرائیل ایران وار نے خطہ اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی تھی، اور جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے بیچ میں امن کی کوئی بات کر سکتا ہے، تب پاکستانی لیڈرشپ، پاکستانی سویلین لیڈرشپ، پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی کاوشوں سے وہ جو ایک پیس پروسیس شروع ہوا، میڈیشن شروع ہوئی، سیز فائر سے لے کے اسلام آباد ٹاک 1.0، اور پھر اس کے بعد فارمل ڈپلومیسی، بیک چینل ڈپلومیسی، شٹل ڈپلومیسی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کی تاریخ جب رقم کی جائے گی تو یہ اس کو ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جا رہا ہوگا، نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ پریکٹیشنرز کو، جس آسن طریقہ سے ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور منسٹری آف فارن افیئرز میں باقی اسٹیک ہولڈرز نے وہ جو پیس پروسیس کو آگے لے کر چلے، ان کولیبریشن ود سعودی عربیہ کی لیڈرشپ ہے، قطر کی لیڈرشپ ہے، ترکی کی لیڈرشپ ہے، عمان کی لیڈرشپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مشکل حالات میں پاکستانی سویلین اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے، ان کی رہنمائی میں دنیا آگے بڑھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اب یہ تاریخ ساز لمحہ آ گیا ہے، یہ ڈیل سائن ہو رہی ہوگی۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، دیکھیے پیچیدگیاں ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں۔ یہ جو ایک شک ہے کہ مزید وہ جو دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جو 60 ڈیز ٹاکس کا، یہ نارمل پروسیس ہے۔ جب اختلافات اتنے زیادہ ہوں، دو بندوں کے بیچ میں ہوں، دو گروپس کے بیچ میں ہوں، دو ریاستوں کے بیچ میں ہوں، تو یقیناً آپ دیکھیے کہ کتنی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ جنگی نوعیت کی کیفیت ہو اور پھر اس طرح کا معاملہ، تو وہ جو مذاکراتی پروسیس ہے 60 ڈیز کا، اٹس ٹوٹلی نارمل۔ جو بھی پوائنٹس ہیں، جو بھی نکات ہیں، تفصیل سے ڈسکس کی جائیں گے، اور لانگ لاسٹنگ پیس مڈل ایسٹ کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسٹیبلش کیا جا رہا ہوگا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان جو ہے جناب، وہ دنیا کے نقشے پہ جگمگ ہو رہا ہے۔ ان تمام طاقتوں کو، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جنہوں نے امن کی بات کی، تمام تر خطرات میں امن کی بات کی، امن کے لیے کاوش کی، میں سمجھتا ہوں خراج تحسین ان تمام طاقتوں کے لیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے، کیونکہ جب خطرات ہوتے ہیں، جب نا امیدی ہوتی ہے، تو امید کی کرن طاقتور لوگ بن کے ابھرتے ہیں، اور وہ طاقتور لوگ جناب پاکستان کی لیڈرشپ اور ان کولیبریشن ود سعودی عربیہ، قطر، ترکی، اور ساتھ میں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان تمام اسٹیک ہولڈر جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں موجود ہیں، جو کہ ایران میں موجود ہیں، چاہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ جو سپریم لیڈر کے نیچے جو ایران میں رجیم موجود ہے تہران میں۔ سو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی خراج تحسین کہ انہوں نے فلیکسیبلٹی ایکسپریس کی، اور اس ہیجان برپا جو یہ دنیا میں جو سچویشن تھی اس سے دنیا کو نکالا، اور یہ ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے۔ سو یس، ایک بہت تاریخی لمحہ، اور
ہم آگے دیکھ رہے ہوں گے کہ نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ پوری دنیا میں جو کانفلکٹس ہیں وہ ختم ہو رہے ہوں گے. ہمیں ڈپلومیسی بالکل مڈل ایسٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے.